الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم مہم باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور ان باتوں کو مقدمات و تفاصیل کہتے ہیں۔ تفسیر پڑھنے والے طالب علم کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب آتی تھی تو اس کی کیا صورت ہوا کرتی تھی۔ سر ڈھکنا سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت جبریل وحی لے کے حاضر ہوا کرتے تھے، اور جب وحی آپ پہ نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی طرح، بیل کی طرح آواز آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹی کی آواز، بیل کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جب گھنٹی بجتی ہے، بیل بجتی ہے تو وہ مسلسل بجتی ہے، درمیان میں ٹوٹتی نہیں۔ اسی طرح گھنٹی کی آواز، بیل کی آواز چاروں طرف سے آتی ہے، کسی ایک سمت سے نہیں آتی۔ جب گھر میں بھی بیل بجتی ہے تو اس کی آواز ہر طرف سے آتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کمرے سے آ رہی ہے اور اس کمرے سے نہیں آ رہی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے آتی ہے، اور وحی مسلسل ہوتی تھی، درمیان میں رکتی نہیں تھی، ٹوٹتی نہیں تھی۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی وحی نازل ہونا۔ حضرت ام المؤمنین بی بی صاحبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے موسم میں دیکھا کہ ینزل علیہ الوحی، کہ سخت سردی کے موسم پر میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو وَأَنَّ جَبَيْنَهُ لَا يَتَفَصَّلُ عَرَقًا، سخت سردی کے موسم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ لَا يَتَفَصَّلُ عَرَقًا، یعنی وحی کا اتنا زیادہ زور ہوتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک صحابی کی ران پر تھا اور اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ تھا اور اتنا زور تھا وحی کا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح وحی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وحی لایا کرتے تھے تو انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مشہور اور معروف صحابی ہے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لایا کرتے. ہاں 2 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ایک معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے. دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی جبریل علیہ السلام سے کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھے تھے جو آسمان اور زمین کے درمیان تھی، اور حضرت جبریل امین کے 600 پر تھے. کتنے؟ 600 اندازہ کریں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مقام اجیاد ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ میں. آج بھی آپ عمرے پہ جائیں تو جو راستے میں ہوٹل ہے وہاں لکھا ہوا آتا ہے قریب میں حرمین کے مقام اجیاد، وہ پہاڑ ہے. یہ روایت جو اب میں بتا رہا ہوں یہ سندن کمزور ہے کہ مقام اجیاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. لیکن یہ جو روایت ہے مقام اجیاد والی سندن کمزور ہے. وہی کی ایک یہ بھی صورت ہوئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود تشریف نہیں لائے نہ انسانی شکل میں نہ اپنی شکل میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب مبارک پر، دل مبارک پر وحی کی بات القاء کر دی. اسے کہتے ہیں النفس فی الروح. اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر جاگتے ہوئے حالت بیداری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی براہ راست بغیر کسی واسطے کے ہم کلام ہو رہے ہیں، گفتگو فرمائی ہے. معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی ہے اور بغیر کسی واسطے کے ہوئی ہے، براہ راست ہوئی ہے. لیکن یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوا ہے. یہ وحی کی 5 قسمیں تھی جو تفسیر کے طرز پہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی تو اس کی یہ 5 صورتیں ہوا کرتی تھی، 5 شکلیں ہوتی. تو یہ آپ لے گرا دیں. قرآن کریم کی آیات کے جو طریقہ کار ہے تفسیر کے، تفسیر کا ایک طریقہ ہے جسے کہتے ہیں تفسیر الآیہ بالآیہ، کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے. اسے کہتے ہیں تفسیر الآیہ بالآیہ. جیسے سورہ فاتحہ میں جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اس کی تفسیر سورۃ النساء کی آیت فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ.
کہ انعمت علیہم سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو سورۃ النساء کی جو آیت ہے یہ تفسیر کر رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اسی طرح صراط مستقیم کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان کیا کہ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑے پیسے مت لو۔ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ کی ایک اور آیت کرتی ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس آیت سے مراد یہود کے علماء ہیں کہ جو توریت کے احکام چھپاتے تھے اور عوام کی مرضی اور خواہشات کے مطابق غلط فتوے اور جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے۔ تفسیر کا پہلا طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کریں۔ دوسرا طریقہ تفسیر کا یہ ہے کہ تفسیر آیت بالحدیث، کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہو۔ جیسے نماز کا حکم قرآن شریف میں کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز پڑھو، لیکن قرآن شریف میں یہ نہیں ہے کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر مغرب اور عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں، جمعے کی نماز میں کتنی رکعات ہیں، عید کی نماز میں، عید الفطر اور اضحیٰ میں کتنی رکعتیں ہیں۔ اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ کو احادیث مبارکہ میں مل جائے گی۔ اسی طرح قرآن شریف میں کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، لیکن زکات کس کے اوپر فرض ہے، زکات کس کو دینی ہے، زکات کون سے مال پہ آتی ہے اور کون سے مال پر نہیں آتی، اس کی جو تفصیلات ہے وہ قرآن شریف کے اندر نہیں ہے۔ وہ ساری تفاصیل آپ کو احادیث مبارکہ میں ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملیں گی۔ اسی طرح قرآن شریف کی تفسیر کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ تفسیر آیات باقوال صحابہ اور بعمل صحابہ ہے، کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر حضرات صحابہ اکرام کے ارشادات ان کے اقوالات سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات، قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے دین سیکھا اور ان کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی، اور صحابہ اکرام براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ اور یاد رکھنا کہ صحابہ کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں اگر آپ صحابہ اکرام کو نہیں مانیں گے تو دین محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم تک جو دین پہنچایا ہے وہ صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے پہنچایا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بھائی صحابی کہتے ہیں، صحابی کی تعریف سن رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام کو دیکھا، ان کی زیارت کی، ان سے دین سیکھا۔
اور تبع تابعین کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا، ان کی زیارت کی اور ان سے دین سیکھا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا اسرائیلی روایات، سنا کبھی اسرائیلی روایات؟ علماء اور طلباء خوب جانتے ہیں۔ اسرائیلی روایات ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ جو روایات یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی، ان روایات کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ اب ان کا حکم کیا ہے کہ ان کی تصدیق کرنی ہے یا تصدیق نہیں کرنی؟ اسرائیلی روایات تین طرح ہیں۔ کتنی ہے؟ کتنی؟ تین طرح۔ وہ اسرائیلی روایات میں اگر کوئی ایسا واقعہ نقل ہے کہ جس کا ذکر خود قرآن شریف میں، جیسے فرعون کا غرق ہونا، ڈوبنا، یا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو ان روایات کی تصدیق کی جائے گی اور ان کو بیان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے واقعات کو بیان کیا ہے۔ نمبر دو، وہ اسرائیلی روایات کہ جن میں معاذ اللہ ایسی بات ذکر ہو یا ایسا واقعہ ہو کہ جو قرآن کے مضمون کے، احادیث مبارکہ کے مضمون کے خلاف ہو، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور نہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ جیسے معاذ اللہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ وفات سے پہلے مرتد ہو گئے تھے، اور یہ خالصتاً جھوٹ ہے۔ انبیاء علیہ السلام مرتد نہیں ہوتے، ایمان پہ مرتے ہیں اور ایمان کے بہت اونچے لیول پہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی اسرائیلی روایات کو بیان نہیں کیا جائے گا اور ان کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اور اس قسم کی اسرائیلی روایات کو بیان کرنے والا شخص گنہگار ہوگا۔ تیسری قسم اسرائیلی روایات کی وہ ہے کہ اگر اسرائیلی روایات کے اندر کوئی ایسا واقعہ نقل ہوا یا کوئی ایسی بات نقل ہوئی کہ جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، یعنی قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، قرآن کے مضمون کے خلاف بھی نہیں ہے، اور قرآن کے دلائل سے اور شرعی دلائل سے ثابت بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا واقعہ اسرائیلی روایات میں نقل ہوا کہ جو قرآن اور حدیث کے مضمون کے خلاف بھی نہیں ہے، اس کے تصادم میں بھی نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث اور شرعی دلائل سے ثابت بھی نہیں ہے، تو ایسی اسرائیلی روایات کا حکم یہ ہے کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی، ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے گا۔
اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں کون کون سے علوم بیان ہوئے، کون کون سے واقعات بیان ہوئے اور ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن شریف کا موضوع کیا ہے، قرآن کریم کی غرض و غایہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے۔ دعوت اللہ یعنی قرآن شریف میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا gیا ہے اور ہر طرح کے شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کو سب سے زیادہ ثابت کیا اور شرک کا اور مشرک کا بہت رد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شراکت کو پسند نہیں فرماتے۔ افسوس کہ آج ہمارے مزارات پر صبح سے رات تک شرک ہوتا ہے، چاہے وہ کراچی میں سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو، چاہے وہ نورانی کا مزار ہو، آپ وہاں پہ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں شرک اور پوجا پاٹ چل رہی ہے۔ چاہے وہ لاہور کے اندر حضرت داتا صاحب کا مزار، میں بھی لاہور میں تھا 2 مہینے پہلے، تو ہم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں حضرت داتا صاحب کا مزار آ گیا۔ خیر میں نے سوچا تھا کہ ڈرائیور کو کہا بھی تھا کہ داتا صاحب کے مزار پہ جائیں گے، لیکن اللہ کی مرضی کی وہ موقع ہی لگا اور پہلے میں جا چکا ہوں حضرت داتا صاحب کے مزار پہ، لیکن میں نے دیکھا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر باہر سے ہی کہ ایسا لگتا تھا کہ سارے بھکاری اور سارے باندھنے والے اور سارے بدعتی اور شرک کرنے والے وہ جمع ہیں، اور ایسا عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے مزارات کا کہ ایک شریف اور ایک اچھا آدمی مانی جا سکتا ہے۔ بار لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی مزارات پر جانے کے قائل نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند مزارات پر جانے کے قائل ہیں، وہاں پہ جا کے فاتحہ قرآن کریم کی صورتیں پڑھ کر جو بھی بزرگ دفن ہیں ان کے حق میں اللہ سے دعا کرنے کے قائل ہیں، لیکن وہاں جا کے شرک کرنا، وہاں جا کے بزرگوں سے مانگنا، وہاں جا کے سجدہ کرنا، وہاں جا کے قبروں پہ پھول چڑھانا، وہاں جا کے جانور ذبح کرنا، لنگر لگانا، لنگر کھانا، وہاں پہ جا کے نظر نیاز کرنا، دھاگے باندھنا، یہ سب شرک ہے اور کفر ہے، اور اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قبر کا جو شرعی کانسیپٹ ہے وہ سادی قبر، مزارات لوگوں نے بنائے۔ آپ مدینہ منورہ میں آج بھی جنت البقیع چلے جائیں اور وہاں جا کے قبریں دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں۔ الحمدللہ میں نے خود جنت البقیع میں کئی جنازے دفنائے۔ ہر نماز کے بعد جنت البقیع کا قبرستان کھولتا ہے، اور مدینہ منورہ میں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اور مکے میں، اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور بقیع میں جا کے دفناتے ہیں۔ وہاں آپ کو قبریں ملیں گی صرف مٹی ہوگی، کوئی پکی قبر آپ کو نظر نہیں ہے۔ پکی قبر بنانا، قبر کے اوپر فرش پڑانا، ماربل بنانا، اتصال کر کے قبر کی مٹی سے ملا کر یہ بنائے۔ مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یجسس القبور
قبروں کو پکا کرنے سے بڑا فرق ہے. ایک جگہ ہے کہ جو قبر پکی ہوتی ہے 40 سال تک اس کے اوپر رحمت کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی قبر پہ اگر بتیاں جلاتے ہیں، عرقے گلاب ڈالتے ہیں، قبر پہ پھول کی پتیاں ڈالتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، یہ سب کام بدعت ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. عمدۃ القاری میں جو بخاری کی شرح ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ لیس بشیء، قبر کے اوپر پھول پتیاں ڈالنا یا ہار پہنانا اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں قبر کے اوپر پودے لگانے چاہیے. کیا لگانے چاہیے؟ پودے. کیوں؟ قبر کے اوپر جو پودے لگتے ہیں تو پودے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پودے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ہے وہ مردے کو قبر کے اندر ملتا ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ قبر کو بجائے پکا کرنے کے اور پھول کی پتیوں ڈالنے کے قبر کے اوپر پودے اگائے جائیں تاکہ وہ جو تسبیح کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کا ثواب قبر کے اندر جو مردہ دفن ہے اس کو ملے. مسئلہ یہ کہ ابلیس نے، شیطان نے ہم لوگوں کو عبادت سے ہٹا کر غیر عبادت کی طرف لگا دیا. اچھا بھلا نیک کام بھی ہوگا، ہم اس میں گناہ ڈال دیں گے. یہ جو میلاد کے نام سے تقریبات ہوتی ہیں تو میلاد بنانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ ایک کرسی رکھی ہوتی ہے خالی، اور اچانک تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تشریف لے آئے. یہ جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نہ اپنی زندگی میں حاضر ناظر تھے اور نہ مرنے کے بعد حاضر ناظر. حاضر ناظر کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. آپ دیکھو اور میلاد میں کرسی رکھی ہوئی خالی، اچانک سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مجلس میں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں. اور یاد رکھنا کہ قرآن شریف نے سب سے پہلے عقیدے کو بیان کیا اور احکام اور اعمال بعد میں اس کا بیان کیا. اگر آپ کا عقیدہ قرآن شریف اور احادیث کے مطابق ہوگا، اگر آپ کا کانسیپٹ قرآن اور احادیث کے مطابق ہوگا تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی عبادات سب قبول ہوگی. اگر آپ کے کانسیپٹ، آپ کے عقائد خدا خاصہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوئے تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو. آج بدقسمتی سے ہم لوگوں کو اس پہ لگا دیا گیا ہے کہ عقیدے پر محنت نہیں کرنی، اپنے عقائد کو صحیح نہیں کرنا، بس عمل کرو. عمل اسی وقت قبول ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب آدمی مسلمان ہو اور اس کے عقائد سے. کافی پرانی بات ہے کہ شب برات کی رات تھی اور یہاں نیچے مسجد جو ہمارے محلے کی ہے، مسجد کبریا، نوجوانوں نے مجھے کہا کہ اس زمانے میں طالب علم تھا جو حدیث میں جائے تخصص میں، مجھے کہا کہ سلیمان بھائی رات کو آپ بیان کریں. جب میں مسجد کے اس پار رہتا تھا تو سب مجھے سلیمان بھائی کہتے تھے کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، یاد سے. اور جب مسجد کے اس پار آیا
تو سب مجھے مفتی صاحب کہتے. کیا کہتے مفتی صاحب. تو شب برات کی رات تھی, شاید پتہ نہیں شہریار تھا یا نہیں, مجھے یاد نہیں ہے, یا اس کا بھائی تھا. تو نوجوان لڑکوں نے مجھے کہا کہ سلیمان بھائی آج رات آپ مسجد میں اور ہم بھی آئیں گے اور آپ بیان کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں یہ مجھے بڑا سپورٹ کرتے تھے اس زمانے اور کہتے تھے کہ آپ آئیں. میں رات کو آ گیا اور میرے بیان پڑھا. اس وقت یہ ایاز چودھری کے سامنے رہتا ہے, یہ بھی بیٹھا, اور یہ ایاز چودھری اس زمانے میں بچہ ہوا کرتا تھا. اب تو ماشاءاللہ 40 شدہ ہے بچوں والے, لیکن اس زمانے میں یہ بچہ ہوا کرتا تھا, چھوٹا. جب میں نے بیان کر لیا تو کوئی اننون شخص بیان میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے مجھ سے ایک سوال کیا بلند آواز سے, اور سب بیٹھے تھے. اس نے کہا ایک مسلمان ہے, وہ زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, ہر طرح کا گناہ کرتا ہے, اور ایک کافر ہے, نہ وہ شراب پیتا ہے نہ زنا کرتا ہے, بلکہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, ویلفیئر کے کام کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے. ان دونوں میں سے کون بہتر ہے, مسلمان یا کافر؟ تو میں نے جواب دیا کہ مسلمان بہتر ہے. سب بیٹھے تھے تو ایک دم اس نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کیسے بہتر ہو, تو شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے. تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ جو آدمی ایمان پہ مرے گا, جس کا عقیدہ درست ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق, اور اس پہ وہ مرے گا, تو چاہے وہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو, ایک نہ ایک دن ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا. کیونکہ بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اخرجوا من کان, فرشتوں سے کہیں گے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, رائی کا دانہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر بھی آئے, ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور وہ جہنم کے اندر ہے, تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے. اور جو آدمی کفر پہ مرے گا, کافر مرے گا, جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا, اور اس پہ مرے گا کہ کافر, چاہے دنیا میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اس نے کتنے ویلفیئر کے کام کیوں نہ کیے ہو, این جی اوز کیوں نہ چلائی ہو, مال دولت کیوں نہ خرچ کیا ہو, لوگوں کی مدد کیوں نہ کی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے, اور جب مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس آئے گا تو اس کو وہاں کوئی بدلہ نہیں ملے گا, اس کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے اچھے کاموں کے بدلے دنیا میں بھی دیے گئے, اب آپ جہنم میں جائیں کیونکہ آپ ایمان نہیں لائے, اور ہم فیہا خالدون, اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے جلتے رہے. اور قرآن شریف میں کہ وما هم بخارجین من النار, کہ جو لوگ مشرک ہیں, کفار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کو جہنم کی آگ سے کبھی بھی نہیں نکالیں گے, یہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ صحیح کرنا پہلے ضروری ہے اور اعمال بعد میں. اگر آپ کی بنیاد درست نہیں ہے تو بلڈنگ بنانے کا بھی فائدہ نہیں ہے. قرآن شریف نے سب سے پہلے جو محنت کی ہے وہ ایک آدمی کے عقیدے پہ کی ہے کہ وہ ایمان لے اور مسلمان ہو. اگر اس کا اعتقاد, کنسیپٹ, عقیدہ درست ہے تو اب اس کی نمازیں اور اس کے دیگر اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کریں. یہ جو جے ڈی سی والا ہے,
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت کام کرتا ہے، لیکن سارا اختلاف ادھر ہی آتا ہے کہ اس کے جو کانسیپٹس ہیں اور عقائد ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جہاں تک ہماری اطلاع ہے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بندہ لگا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے اور بڑا خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عقائد بھی درست کرے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ کہ تفسیر الآیہ بالآیہ، کہ ایک آیت قرآن شریف کی اس کی تفسیر دوسری آیت کرے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر سورۃ النساء کی آیت کر رہی ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا طریقہ تفسیر الآیہ بالاحادیث، کہ آیت کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال اور اعمال یعنی آپ کی احادیث کرنی۔ اور تیسرا طریقہ ہے تفسیر الآیہ باقوال الصحابہ او عمل الصحابہ، کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر صحابہ کا قول، صحابہ کرام کے ارشادات اور ان کے اعمال کرنا۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ ہی اسے کہتے ہیں مقام بطحا، وہاں اپنی سواری روک لی، اٹھ لی اور اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر واپس تشریف فرما سواری پر روانہ ہوئے۔ شاگردوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایسا عمل کرتے ہوئے تو آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طرح میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، کہ میں ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور مقام بطحا پر آپ نے اپنی سواری روکی اور اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل معلوم تھا اور انہوں نے آپ کے اعمال کو محفوظ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کو شیخ الصحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام میں بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، چھوٹے قد کے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے علم بہت زیادہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے بارے میں کہ کنیف ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے بارے میں کہ کنیف ہو۔ عبداللہ ابن مسعود ایک کمرہ ہے جو علم سے بھرا پڑا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا اور کتنی فراست دی کہ انہوں نے اپنے مسائل کا جب استدلال کرنا تھا تو اس کا مستدل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بنایا اور ان سے روایات نقل کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں پہلا نام جن کا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ چلیے آج اتنا درس کافی ہے آج کی کلاس میں، آج کی کلاس میں اور سیشن میں اتنا درس کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر زندگی دی اور صحت دی تو کل انشاءاللہ اردو اور عربی تفاسیر کے نام بھی آپ کو بتائیں گے اور کچھ مزید باتیں آپ کو بتائیں گے۔ پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی فضائل، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہے۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اذان کے دوران درس جاری رہ سکتا ہے، فقہاء نے کہا۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل وسلم علی النبی وبارک وسلم علیہ اللهم احسن عاقبتنا وسهل لنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ادارے کے اور ہمارے کچھ امور معاملات ہیں دعا فرمائے اللہ آسان فرمائے کچھ مسائل ہیں پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دفع فرمائے اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے خصوصی امداد فرمائے اللہ تعالیٰ عالم صغیر کو ایمان کے ساتھ آباد صحت کی سلامتی کو سترے رکھے تمام نیک تو خوشی اور استقامت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کی اور آپ کو پڑھنے کی ان تمام نیکتوں کے ساتھ اللہ توفیق وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.